ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. لندن میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ابھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تفتیش جو عمران فاروق مرڈر کیس کو لے کے اور منی لانڈرنگ کو لے کر شروع ہوئی تھی، بالآخر وہ اب پولیس نے ہینڈ اوور کر دی ہے کراؤن پروسیکیوشن کو. اور کراؤن پروسیکیوشن کو ہینڈ اوور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے سے لے کر ایک سال تک جو کاؤنٹی کراؤن پروسیکیوشن ہے، ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے، اگر وہ سمجھیں کہ پولیس کی رپورٹ میں اتنی جان ہے، اتنے الزامات جو ہے ان کے جاندار ہیں، اس میں ایویڈنس ہے، تو وہ فوری طور پہ کیس پروسیڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کو قید بھی لوگوں کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں. اور اگر سمجھیں کہ اس میں انویسٹیگیشن کی بھی گنجائش ہے تو معاملہ فردر بھی ڈیلے ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رپورٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین، ان کی پوری پارٹی کی قسمت، اس کا امیج، اس کا امپیکٹ اس رپورٹ کے اوپر منحصر ہے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کاؤنٹی کراؤن پروسیکیوشن کو جمع کرائی ہے. فیوچر ہینگ کر رہا ہے اس وقت. اس فیوچر کے حوالے سے ہم بات کریں گے اظہر جاوید صاحب سے، ہمارے یو کے یورپ کے بیورو چیف ہیں. اظہر جاوید صاحب، یہ بات درست ہے کہ کراؤن پروسیکیوشن کو پولیس نے رپورٹ دے دی ہے، اور اس رپورٹ کی اہمیت کیا ہے ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے لیے؟ جی کامران صاحب، یہاں لندن میں اس وقت پاکستان کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں وہ کافی تیزی دیکھی جا رہی ہے. جو ہمارے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ جو انیشیل جو کراؤن پروسیکیوشن کو رپورٹ حوالے کی گئی ہے اس پر آج کام شروع ہو چکا ہے. کراؤن پروسیکیوشن سروس کے جو یہاں پر اہلکار ہیں جن کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے، جو ماہر وکلاء ہیں، وہ اس رپورٹ کو اس وقت اس کا جائزہ لے رہے ہیں. بڑے پولیس نے جو اپنی طرف سے امپورٹنٹ ایویڈنس تھے جو اب تک ان کے پاس تھا، وہ سارا کچھ جمع کروا دیا ہے کراؤن پروسیکیوشن سروس کو. اور اب یہ کراؤن پروسیکیوشن سروس پہ ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ اگر تو وہ انف ایویڈنس نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک یا دو یا تین اور ایسی کڑیاں جن کو ملانے کی ضرورت ہے، تو وہ دوبارہ پولیس کو اس بارے میں کہہ سکتے ہیں. لیکن اب اگر ہم بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، یہاں پر توقع کی جا سکتی ہے کہ اگلے اس حوالے سے، کیونکہ پاکستان کا بھی پریشر جو ہے اس وقت برطانیہ پہ بہت زیادہ ہے. چودھری نثار علی خان صاحب یہاں پر گزشتہ 2 دن سے موجود ہیں. کل انہوں نے برطانوی ہوم سیکریٹری تھریسا مے سے ایک تفصیلی ملاقات کی جس میں پاکستان کے ریزرویشنز جو ہیں وہ کھل کے بیان کیے گئے. ہمیں ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ برطانوی حکومت اس وقت پریشان ہے. پاکستانی حکومت کی طرف سے جو دباؤ ڈالا گیا ہے منی لانڈرنگ کیس پہ اور ڈاکٹر عمران فاروق کیس پہ، پاکستانی وزارت داخلہ کی طرف سے ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس کے حوالے سے ایک پوری فائل جو ہے وہ برطانوی حکومت کے حوالے چند دن قبل کر دی گئی تھی. ان پہ کچھ ایویڈنس جو تھے وہ ان کو دیے گئے. جو کیس چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کے بارے میں، اس کے حوالے سے بھی ان کو مکمل طور پر آگاہ کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ ایک دباؤ موجود ہے برٹش گورنمنٹ پر. دیکھیں سر، سوال میرا آپ سے یہ رہے گا کہ کیا الطاف حسین صاحب کے لیے کوئی خطرہ ہے فوری گرفتاری کا اس رپورٹ کی موجودگی میں؟ کو آپ کے ذرائع کچھ ہمیں بتاتے ہیں، یا یہ رپورٹ ان کو کلیئر کر دے گی؟ جی دیکھیں، خطرہ بالکل موجود ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین ہو، یہاں اس کے علاوہ یہاں پر رابطہ کمیٹی اور ایم کیو ایم کے سینئر عہدیدار، ان کے نام بھی اس میں موجود ہیں. اور یہ بالکل خطرہ ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر گرفتاریاں یہاں پر ہو سکتی ہیں، متوقع ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے جو ثبوت مہیا کیے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے، ان کو مکمل طور پر جانچا گیا ہے برطانوی پولیس کی طرف سے. اور اب یہ کراؤن پروسیکیوشن سروس ڈیسائیڈ کرے گی اگلے چند دنوں میں. بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. کراؤن پروسیکیوشن سروس ڈیسائیڈ کرے گی، اور انگلینڈ کا نظام جو ہے obviously ویوز کے اندر جو ہے مقدمہ جو ہے وہ پہلے ہی قائم کر دیا جاتا ہے، پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. بڑے کروشل ڈے ہے، بڑا کروشل ہفتہ ہے یہ، جب ایم کیو ایم کی قسمت، الطاف حسین صاحب کی قسمت جو ہے کراؤن پروسیکیوشن، کاؤنٹی کراؤن پروسیکیوشن کے ہاتھ جا چکی ہے. وہ چاہیں تو ان پہ فرد جرم عائد بھی کر سکتے ہیں، گرفتار بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو پولیس کی رپورٹ کو اٹھا کے باہر بھی پھینک سکتے ہیں. یا تو ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب الزامات سے ایگزیمپٹ ہوں گے، بے گناہ ثابت ہوں گے، یا ان کے لیے کٹھن مرحلہ جو چل رہا ہے مزید کٹھن ہو سکتا ہے. ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو پاکستان کے حالات پر ضرور بات کریں گے. اس میں پاناما لیکس میں بہت بڑا ڈرامائی موڑ آیا جب کل لیکس شائع کرنے والوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کا نام اس میں نہیں. خیر ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کا نہیں، ان کے بچوں کا البتہ ضرور ہے. اور اس کو لے کر اپوزیشن کیا کرتی ہے،
اس پر ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، کیونکہ اس ملک کا سارا اس وقت دار و مدار جو ہے، اٹینشن اور فوکس جو ہے حکومت سمیت وہ پیناما لیکس، کرپشن کی موومنٹ، ان تمام چیزوں پر ہے. ایک بریک اور واپس آتے ہیں اس شو میں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. سید عمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں obviously، اور قائرہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. میں پہلے ذرا چارج شیٹ لے لوں مصدق ملک صاحب پہ، جو ریسنٹ چارج شیٹ ہے. اسد عمر صاحب، اب تو معاملہ تھوڑا کلیئر ہو گیا، انہوں نے لیک کرنے والوں نے کہہ دیا نواز شریف صاحب کو بھی نام شامل نہیں ہے اس کے اندر، تو اب تو ان کی فیملی کا معاملہ رہ گیا نا. ان کی فیملی کی جان چھوڑ دیں بھائی. ان کی انفارچونیٹلی ان کی فیملی کا معاملہ صرف نہیں ہے، کیونکہ جو کمپنیز جن کے بارے میں ساری بات کی جا رہی ہے، جو پیناما لیکس کے اندر کمپنیوں کے نام دیے ہوئے ہیں، نیسکول اور نیسکوم اور دوسری کیا ہے، اسی قسم کا کچھ نام ہے، جو بھی ان کے نام ہے، وہ دونوں کمپنی جو ہیں، جو ان کے بچوں، نیلسن اور نیسکوم جو ہیں، وہ ان کے بچوں کی جو ملکیت دکھائی گئی ہے وہاں پر، وہ کمپنیاں 1993 اور 94 میں بنی. اس وقت وہ بچے تھے. بیگم کلثوم جو ہیں وہ 2001 میں کہہ چکی ہیں کہ ہم نے اپارٹمنٹ خریدے تھے، جو بچے جب پڑھ رہے تھے تو ان کے لیے خریدے تھے. اس کے بعد التوفیق کا ججمنٹ جو آیا، ڈکری آئی، اس کے اندر جب پہلے پیمنٹ نہ ہوئی تو انہوں نے گارنٹی کے طور پر کھویا. انہوں نے اٹیچمنٹ کے اندر پراپرٹیز مینشن کی ہوئی ہیں، وہی پراپرٹیز ہیں مینشن ہوئی ہوئی. اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے 2012 میں کہا کہ فلیٹ تو 18-20 سال پہلے گئے تھے. تو بالکل صحیح بات ہے کہ جو ان کی اس وقت کی فائنڈنگ ہے، اس وقت میاں نواز شریف کی ملکیت وہ نہیں ہے، وہ ان کے بچوں کی ملکیت ہے. لیکن یہ پوری جو ہسٹری ہے اس کی وجہ سے وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر براہ راست ایک الزام بنتا ہے. لیکن اب وزیر قانون نے کہہ دیا ٹی اور وہ چینج نہیں کریں گے، تو اب واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ یہ مجھے تھوڑی سی حیرت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس سب کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ بڑے سادہ سا الزام ہے براہ راست. یہ کوئی ایک عمومی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں جی میاں نواز شریف نے کرپشن کی ہے، وہ بولے بھائی اب میں کیسے پروو کروں میں نے کرپشن، میں یہی بول سکتا ہوں نہیں کی. یہاں پہ بڑے اسپیسیفک بات، کمپنی، اپارٹمنٹ کے نام، صرف یہ کرنا ہے دستاویز ساری قوم کے سامنے رکھ دیں، یہ جی پراپرٹی اونرشپ ڈاکیومنٹ ہے، اس وقت ہم نے یہ خریدی، یہ بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوا تھا، یہ دیکھ لیں ٹرانسفر ہے، حسین نواز نے خریدی 2006 کے اندر، ساری ڈاکیومنٹیشن موجود ہے. خاموش ہو کے سارے ناقدین اور اپوزیشن بیٹھ جائے گی. کسی وجہ سے وزیر اعظم نے یہ نہیں کیا. اب جب نہیں کیا تو ظاہر ہے پھر اپوزیشن کے پاس یا عوام کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ کوئی ایسی تحقیقات کرائی جائے. جسٹس پہ کیوں ٹرسٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کے اس پوائنٹ آف ویو کو شاید مان لے کہ ان سے احتساب شروع کر دے پرائم منسٹر سے؟ ٹرسٹ ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ، کیونکہ یہ کئی دفعہ کہا جا چکا ہے. چیف جسٹس کے اچھے یا برے ہونے اور ان پہ اعتماد کی بات نہیں ہے. چیف جسٹس جو ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں قانون کا سب سے زیادہ پاس تو چیف جسٹس رکھیں گے نا. جس قانون کے تحت کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے، چیف جسٹس جب کام کریں گے تو اسی قانون کے تحت کریں گے. وہ اپنی مرضی کا قانون نہیں ایجاد کر سکتے. وہ قانون جو ہے دیے ان کو لکھ کے نہیں، دو مختلف چیزیں. ایک تو انکوائری ایکٹ 1956 کے تحت جو ہے، پھر دوسرا سوال ہے کہ ٹی آر کمیشن ہے، وہ نہ ٹی آر کے باہر جا سکتے نہ اس قانون کے. وہ کمزور قانون ہے، وہ بےمانی. نیا قانون لایا جائے، نیا قانون لایا جائے، اور ٹی آر جو ہے مشاورت سے ایگری ہو سکتے ہیں، اور حکومت کی بات چیت چل رہی تھی. صاحب یہ بڑا ویسے ان لائک تحریک انصاف، مجھے لگ رہا تھا آپ سڑکوں پہلے نکلائیں گے، اس کے بعد ہی ساری باتیں کریں گے. تھوڑا اسٹیبلٹی آئی ہے ہم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، ہم نے ساری دوسری سیاسی پارٹیز کے ساتھ بھی بات کی، بشمول یہ میں بتا دوں آپ کو آن ایئر بول رہا ہوں، مسلم لیگ نون سے بھی بات چیت ہو رہی تھی. اور تو ہمارے دروازے بیٹھے ہوئے، ہم ان کو لگ یہ رہا تھا کہ وہ شاید کوئی ایسا دستاویز لے کر جائیں جو کہ سب کی مشاورت سے بنا ہو، لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بڑے سینئر پولیٹیشین کے پاس جاتا ہوں، ان کو بھی ان چیزوں کا بڑا تجربہ ہے. قائرہ صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس شو میں. پرائم منسٹر کے جو کی طرف سے جو بیان آ رہا ہے، ان کی پارٹی کی طرف سے بڑے خوش اظہار تشکر کیا جا رہا ہے کہ پیناما لیکس والے نے جو انویسٹیگیشن سیل تھا انہوں نے مان لیا کہ پرائم منسٹر کا نام شامل نہیں تھا. تو سر آپ تھوڑی سی اپوزیشن تھوڑی سی رعایت دے دیں. اب صرف ان کے بچے شامل ہیں، پرائم منسٹر کا نام غلطی سے آ گیا تھا پیناما لیکس میں، تھوڑا ذرا فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں قائرہ صاحب، یا آپ کہہ رہے ہیں نہیں احتساب تو نواز شریف صاحب سے شروع ہوگا، ان کو ہی پہلے کڑا احتساب بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم تو پرائم منسٹر صاحب کو پہلے دن سے ہی نہیں کہہ رہے تھے. پرائم منسٹر کا نام ڈائریکٹلی تو پہلے دن سے ہی نہیں تھا، ان کے بچوں کا ہی نام تھے. جی پرائم منسٹر کا نام شاید انہوں نے ایک بینر کے طور پہ استعمال کیا تھا، اگر تھا بھی کوئی ایسا تو غلطی انہوں نے اپنی کریکٹ کر لی ہے.
ہمارا ایشو نہ پرائم منسٹر صاحب سے ہے نہ ان کے بچوں سے ہے. اگر وہ اپنے، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو کے بچے ہیں اور وہ چیف ایگزیکٹو پہلی دفعہ نہیں بنے، یہ جس دور میں پراپرٹیاں خریدی گئیں، جس دور میں یہ قضیہ سارا ہے، یہ 1990 کی دہائی اور موجودہ عہد تک 2007، 2008 اور اب ان سارے عملوں میں وہ حکمران خاندان رہا ہے، بڑا طاقتور خاندان رہا ہے. اور پھر بہت سارے ڈاکومنٹس ایسے ہیں، بہت ساری ریولیوشنز ایسی ہیں جو ایک قانونی پیچیدگیوں کا یا قانونی تحقیق کا مطالبہ کرتی ہیں. ہم نے تو صرف یہ کہا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے حسین نواز صاحب نے اپنے اس پریمپٹیو انٹرویو میں جو باتیں پہلے ایڈمٹ کی تھیں، یہ خاندان کے پاس پراپرٹی پرانی موجود ہے، ایسٹس موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2007 سے آنورڈ تو میں پروو کر سکتا ہوں. یہ پرنسپل باتیں ہیں. اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ یہ چند چیزوں کے سوال جس طرح اسد ابھی پوچھ رہے تھے، یہ سمپل سے سوال تھے. اب اگر حکومت ان کا جواب نہیں دینا چاہتی، اگر ہمارا سوال کیا ہے، وزیر اعظم اگر 1993 میں یہ پراپرٹیاں خریدی گئی تھیں تو اس وقت وزیر اعظم تھے پاکستان کے، کیا یہ کوئی اللیگل پیسہ تھا جو پاکستان سے گیا تھا اس وقت؟ کیونکہ سعودی عرب کا پیسہ تو نہیں تھا، سعودی منی تو بعد میں آتی ہے 2000 کے بعد، تو اس وقت یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ تو یہ ایک منی ٹریل بتانی پڑے گی ان کو. رہی بات کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کے ٹی او آرز دینا چاہتی ہے، کمیشن بنانا چاہتی ہے، حکومتیں آسانی سے نہیں مانا کرتی. جب پی ٹی آئی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے نکلے تھے، دھرنا دیا تھا، اس وقت بھی حکومت نے پہلے ویسے ہی کمیشن بنایا تھا. ہم نے بھی انٹروین کیا تھا، گورنمنٹ کو بھی سمجھایا، ان دوستوں کے پاس بھی گئے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالے، اور پھر بیٹھ گئے. پھر بیٹھ کے کمیشن بھی کانسٹیٹیوٹ ہوا، اس کا قانون بھی بنایا گیا، اور ٹی او آر تھوڑا یہ بتائیے بالکل ٹھیک ہے. اور وہ یہ تھا ایک چھوٹی سی بات کہ اگر تو ہم کوئی نئی بات مطالبہ کر رہے ہوں تو حکومت کہے کہ جی ہم نہیں کرتے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی آپ کا پریسیڈنٹ موجود ہے آپ کے پاس، آپ نے خود یہ کام کیا ہوا ہے. اب اگر آپ سٹارٹ سے ہی اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹ کر لیتے تو بہتر تھا، ورنہ آپ کر لیجئے. لیکن حکومت جب بالکل میں نہ مانوں والی کیفیت میں آ گئی ہے تو یہ اس بات کا اظہاریہ ہے کہ حکومت کو پتا ہے کہ ان کے اندر جو چیزیں نکلے گی الٹیمیٹلی ان کی گردن اس میں پھنس جائے گی. لہذا اب لڑائی کی طرف چل پڑو اور عوامی رابطے کا مہم شروع کر دو. بھئی اپوزیشن تو کوئی عوامی رابطہ نہیں کر رہی، اپوزیشن تو کوئی عوامی احتجاج کی بات نہیں کر رہی. اپوزیشن کی ساری جماعتوں نے ابھی تک صرف ایک بات کہی ہے کہ جناب ہم گورنمنٹ کو اسمبلیوں کے باہر اور اسمبلیوں کے اندر اس بات میں مجبور کریں گے کہ آپ کمیشن جو ہے وہ ایک نیوٹرل کمیشن بنائیں، ایک لا کے تحت بنائیں، اسپیسیفک لا کے تحت بنائیں. بالکل ٹھیک ہے سر. فرینسک آڈر صاحب آپ کا بڑا مفصل لیا ہے گورنمنٹ عوامی رابطے پہ چلتی ہے تو بسم اللہ چلے. ٹھیک ہے سر، بالکل آپ کا یہ میں اگلا سوال پوچھوں گا، لیکن پہلے مصدق صاحب کے پاس جاؤں گا. اگر اپنے مسئلہ دکھانے لگے تو دکھا لیں. جی ٹھیک ہے. میں سر آپ کے پاس آؤں گا کہہ رہا صاحب دوبارہ، اور سوال بہت سے آپ کے لیے ہیں کہ آپ کی پارٹی خود کنفیوژن کا شکار ہے، کرنا کیا ہے؟ تحریک انصاف کلیئر ہے اس بارے میں، آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے، خورشید شاہ صاحب بالکل کنفیوز نہیں ہے. پہلے میں آپ سے کاٹتے ہوئے کہہ لوں میری پارٹی بالکل کنفیوز نہیں ہے. وی آر ویری کلیئر. آپ مجھ پہ جب کیا کریں گے آپ؟ اس کا جواب دے دوں گا. ضرور میری پارٹی پہلے دن سے بالکل کلیئر ہے. سر میں آؤں گا ڈیٹیل سے. پہلی بات سن لیں آپ، ڈیٹیل سے آؤں گا. نہیں نکلتا ویسے. جی مصدق ملک صاحب، مجھے سر یہ بتائیے، قطع نظر جو اسد عمر صاحب کہے یا قاہرہ صاحب کہے، آپ کی پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، آپ کے وہاں پہ کیبنٹ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، آپ بھی پرائم منسٹر سے ملتے ہیں. کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ سر یہ اتنا پرابلم کھڑا کیا ہوا آپ کے لیے اسد عمر صاحب نے، قاہرہ صاحب نے، پیناما لیکس نے، تو آپ آرام سے 92 93 کے اپنے ٹیکس ڈاکیومنٹ جو ہیں ہم سے شیئر کر لیں، ہم آپ کو اچھی ایڈوائز دے دیں گے، عوام سے شیئر کر لیں، کسی لائر کو دکھا دیں، اس معاملے کو ختم کریں. یا آپ لوگ سوال کر ہی نہیں سکتے ان سے اتنا اس طرح کا سوال آپ کر ہی نہیں سکتے، پارٹی ڈیکورم کے خلاف ہے. کامران صاحب 1990 سے آنورڈز جتنے بھی کاغذات، جتنا بھی ایویڈنس ہے وہ تمام خاندان کے پاس ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیش کریں گے. آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. بہت عرصے سے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں 1956 کے ایکٹ کے تحت
پرانے جو چیف جسٹس صاحب ہیں جس کے اوپر اعتماد کا ہر پارٹی نے اظہار کیا تھا میں ان کی قیادت میں بنا دیتا ہوں، تو ابھی انہوں نے جواب بھی نہیں دیا تھا تو پروٹیسٹ شروع ہو گئے کہ نہیں ریٹائرڈ چیف جسٹس تو شاید آپ کی جیب میں ہوں گے اور وہ کیسے آپ کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ چلیے وہ بات ختم ہو گئی، پھر خود ہی ایک دو جلسوں میں کہا کہ آپ FIA سے تحقیق کروا دیں، تو حکومت نے کہا کہ چلیے FIA کا آپ اپنی پسند کا کوئی افسر دے دیں تو اسے کروا لیتے ہیں، تو وہ بھی نہیں مانے۔ FIA والی بات ویسے کس نے کہی؟ آپ نے کہی جن کا آپ کو خیر صاحب نے بھی نہیں کہی؟ ٹھیک جی اسد عمر صاحب کی جی نہیں دو مختلف مقامات پہ کہی گئی، سٹل صاحب کا کہا تھا انہوں نے پرٹیکولرلی جی تو بعد میں رسپانس میں کہا تھا۔ چلیے وہ بھی نہیں مانے، تو چیف جسٹس کے اوپر بڑی لیدے ہوتی رہی اور سب نے اکٹھے ہو کے کہا کہ چیف جسٹس کی سربراہی کے اندر بنا دیں، تو چیف جسٹس کی سربراہی کے اندر بنا دیا۔ اب وہ کہا کہ نہیں TORs جو ہے ہم تو اس کو نہیں مانتے، تو پچھلے دنوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دو ایسے متضاد بیان آئے ہیں کیونکہ لا منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے TORs جمع کروا دیے، لیکن وزیر خزانہ ہیں انہوں نے دو مختلف مواقع پہ 2 دن میں کہا ہے کہ میں بالکل اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپوزیشن جو ہے اگر کل کا بیان ہے ان کا کہ انہوں نے کہا چینج نہیں کریں گے، پارلیمنٹ سے باہر آ کے کہا انہوں نے، لا منسٹر نے آپ کے انہوں نے کہا چینج نہیں کریں گے، لیکن میرا سب سے آگے میں اسے آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میری کامران صاحب میں اپنی بات اگر ختم کر لوں تو بنیادی طور کے اوپر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جی اگر اجازت دیں، اگر مد نظر رکھتے ہوئے اگر اپنا اکاؤنٹنٹ پرائم منسٹر صاحب کا کچھ کاغذات لے بھی آئے اور پیش کر دے آپ کے سامنے تو وہ آپ کیسے مانیں گے؟ آپ چیف جسٹس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ ان کے اپنے اکاؤنٹنگ کیوں نہیں مانیں گے سر؟ اکاؤنٹنٹ پرائم منسٹر دے گا تو جھوٹ تھوڑی بولیں گے، وہ نہیں مانیں گے، ہم تو کہتے ہیں پیش کریں اس مشکل سے باہر نکلیں۔ ایک بات بتائیے مجھے جی سر، ایک بات بتائیے صدیق صاحب، بڑا اگریسو موڈ لیا ہے پرائم منسٹر نے۔ جی 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 سر میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا تھا، میں کہتا کٹھی جواب دے دیں گے اس کا۔ یہ جو تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈروں گا، تو اس میں ایک شعر بھی تھا جو حذف کر دیا گیا بعد میں، وہ زور کتنا بازوئے قاتل میں، یہ بھی انہوں نے ویسے پڑھ دیا تھا لیکن وہ بعد میں انہوں نے ایڈٹ کر کے کر دیا۔ تو اگریسو موڈ میں جا رہے ہیں، لیکن جو بات سامنے آئی ہے ہم سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے، بات چلی خورشید شاہ صاحب نے ان کو پچھلی دفعہ سپورٹ کیا تھا تو استعفیٰ نہیں دیا، تو اب اگر پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی تو آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو آپ کیوں نہیں جان چھڑاتے اس سے؟ TORs پہ کیوں نہیں ان سے بات کر لیتے اپوزیشن سے؟ یہ اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہیں، گہرا صاحب بھی بیٹھے ہیں، جی میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جی میں اسی بات کا جواب آپ کو دے رہا تھا کہ جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے 2 مختلف مواقع پہ بیان دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو TORs کے اندر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بہتر ہونی چاہیے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ ہمارے وزیر قانون کی میں نے پڑھی ہے اسٹیٹمنٹ، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ کوئی ایسا پوزیشن لے بھی رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر کسی بات پہ ہمارا سب کا ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دوبارہ سے وہ جو ٹھیک ہے سر جو ہے وہ یہ استعفے والی بات جواب نہیں دیا آپ نے، اس سے آگے چلو بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک نہیں دیکھیے سوری کامران شاہد صاحب I would like to know کہ کس سوال کا جواب نہیں دیا، میں دینا چاہوں گا اس کا جواب، میں نے آپ کا سوال وہ جو کہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا خورشید شاہ صاحب نے، ورنہ وہ استعفیٰ دینے والے دھرنے کے پریشر میں آ کے، جی تو میں نے کہا اب وہ ان سے بنا کے رکھے، ورنہ پھر اگر آپ کا ساتھ نہ آپ کی دفعہ دیا تو استعفے نہ ہو جائے گی۔ نہیں دیکھیے پاکستان کے اندر تو کئی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور بڑا پریشر ڈالا پچھلی مرتبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ بھی ہو گیا اور گھیراؤ بھی ہو گیا سیکریٹریٹ کا، بہت پریشر تھا، اور PTV کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا اور جھنڈے لہرائے گئے اور وکٹری کے سائن بنائے گئے کہ اب تو یہ گئے، اور امپائر کی انگلی کا بھی انتظار کیا گیا۔ یہ پاکستان کی روایت ہے، پچھلے 40 سال سے نہیں یہ ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان کی روایت ہے، آپ کی پارٹی نے پہلے سپریم کورٹ میں جھنڈا لگایا جمہوریت کو مبینہ طور پہ، ٹھیک ہے جی، اور سر میں آگے صدیق صاحب بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا، یہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے حق میں ہمیشہ سپورٹ دیا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوگی جس پہ ہم مشاورت کر کے اس کو آگے لے جانا ہوگا تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جمہوریت آگے چلے، تو ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ ٹھیک کامران شاہد میں اسد عمر صاحب روٹ جی سر سینئر سن لیں ان کا مشورہ، جی سر بتائیے۔ بڑا سمپل بات ہے، آج وزیر اعظم صاحب ایک پریس ریلیز جاری کروائیں کہ گورنمنٹ کی یہ 3 ممبرز کمیٹی ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب ہوں، لا منسٹر ہوں، اور جس کو چاہیں، یا 4 ممبر، اور اپوزیشن اپنے 4 ممبروں کی کمیٹی اناؤنس کرے اور یہ پرسوں فلاں کمیٹی روم میں مل لیں۔
معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر وزیر اعظم صاحب نہیں کرتے, ڈار صاحب کہیں کہ ہماری یہ کمیٹی ہے اور اپوزیشن اپنی کمیٹی بنا لے, آ جائیں بیٹھ جائیں, تو معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کی تجویز آگے بالکل ٹھیک ہے. مسل دکھاتے ہیں, ڈار صاحب کہتے ہیں میڈیا کے ذریعے پہلے ہمیں ان بلیک اینڈ وائٹ دو, آپ کیا چاہتے ہو, پہلے میڈیا کے بات کرو, پھر بالکل ٹھیک ہے سر, تو بادشاہوں والا رویہ ہے نا. نہیں سر ایسا نہیں ہوگا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو مذاق تھوڑی ہے. جی صاحب ایک منٹ. جی مدثر ملک صاحب کی جو مصدق ملک صاحب جو بات کہہ رہے ہیں جھنڈے نہیں وہ جھنڈے والی میں بات, اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں, لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. اگر یہ ہوگا نا تو یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اسحاق ڈاری کریں گے. وہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے, تو اگر ڈار صاحب اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو شاید امید ہے کہ اس میں سے کچھ نکل آئے. اچھا, دوسری بات جہاں تک انہوں نے کی, وہ بہت انہوں نے اچھی بات کی کہ اپنی ایک اپوزیشن کی جماعت کے بارے میں انہوں نے ایکنالج کیا کہ جمہوریت کے لیے انہوں نے بڑی ہمیشہ سے کوشش کی ہے. معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا. جس وقت ایک فوجی ڈکٹیٹر جو ہے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دے رہا تھا, جس وقت ایک جوان بچی کو سالٹری کنفائنمنٹ سکھر میں ہو رہی تھی, جس وقت نصرت بھٹو کے سر پہ ڈنڈے بجائے جا رہے تھے, تو میاں نواز شریف جو ہیں اس ڈکٹیٹر کے ساتھ پہلے فائنانس منسٹر پھر چیف منسٹر ساتھ دے رہے تھے, پھر آئی جی آئی بنی, وزیر خان کیس ہوا, پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون سے کو گرایا. جہاں تک روایت کی بات کر رہے ہیں قبضے کی, پتہ نہیں پارلیمنٹ میں کب قبضہ ہوا تھا مجھے نہیں پتا, میں تو اسی پارلیمنٹ میں جاتا ہوں. ہاں, سپریم کورٹ پہ قبضہ ہم نے ضرور دیکھا تھا. اور پی ٹی وی کی جو بات ہے بالکل درست بات ہے, پی ٹی وی کے اندر لوگ گئے تھے, قانون کی خلاف ورزی کی تھی. میں بہت دفعہ یہ درخواست کر چکا ہوں, درخواست ہی کر سکتے ہیں نا, حکومت تو ان کے پاس ہے. خدا کا واسطہ ویڈیو موجود ہیں, ان لوگوں کو پکڑیں جیل میں ڈالیں, کرتے کیوں نہیں ہے؟ کیا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ لوگ آپ کے تھے اس لیے آپ نہیں ڈالنا چاہتے؟ بھائی اگر پی ٹی آئی کے تھے ان کو ڈالیں جیل میں یار, ویڈیو موجود ہے. ٹھیک. اب میرا پرٹنٹ کوشچن, اگر ٹی آرز پہ فلیکسیبلٹی نواز شریف صاحب کچھ نہیں دکھاتے تو آپ کا اگلا لاہ عمل کچھ ہے کلیئر اس بارے میں؟ دیکھیں, اس میں اپوزیشن کی 2 تاریخ کو میٹنگ ہو رہی ہے. جی بالکل, 2 مئی پیر کو اسلام آباد کے اندر, اس کے اندر بیٹھیں گے, جوائنٹلی مشاورت ہوگی. سب سے احسن طریقہ کیا ہے, اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج پہ آ جائے, صرف ایک پوائنٹ کے ایجنڈا کے اوپر, باقی اور کوئی بڑا کوئی گرینڈ الائنس نہیں, صرف یہ کہ کس قانون کے تحت اور کیا ٹی او آر ہونی چاہیے اس کی تفتیش کرنے کے لیے. اس کے بعد حکومت کے ساتھ بیٹھیں, اگر حکومت اس میں کوئی تھوڑی بہت رد و بدل کرانے چاہتی ہے, جیسے پہلے ہم کر چکے, اور جیسے میں نے کہا ڈار صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے ٹیم, تو اس کے اندر سے شاید کچھ نکل بھی آئے گا. اور تمام پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ جو ہے ساتھ بیٹھ کے اس کا ایک حل نکالے. ورنہ آپ جس تقریر کی اور میاں صاحب کی ایگریشن کی بات کر رہے تھے, میرے خیال میں یہ ایگریشن جو ہے, میرے ذاتی خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, یہ ایگریشن اور یہ جو میسج دیے جا رہے ہیں یہ اپوزیشن کو نہیں دیے جا رہے. کس کو دیے جا رہے ہیں؟ یہ ان کو دیے جا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ کرپشن پہ قابو پائے بغیر دہشت گردی نہیں ختم ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ میسج وہاں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صاحب آگ سے کھیل رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل سسٹم جو ہے خطرے میں, اگر آپ چاہتے ہیں اسٹیبلٹی ہو لیکن ایسی ہو کہ عوام کو نظر آئے انصاف ہو رہا ہے, جس نے چوری کی ہے وہ پکڑا بھی جا رہا ہے, جو گناہگار نہیں ہے وہ بری بھی کیا جا رہا ہے, تو پھر ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا. رائٹ. قاہرہ صاحب, یہ آپ ایگری کر رہے ہیں یہ تجزیہ کیا اسد عمر صاحب نے کہ یہ جو زور بازو میں قاتل وغیرہ والی باتیں حذف ہوئی, یا انہوں نے کہا گیدڑ بھپکیوں سے ڈرتا نواز شریف صاحب نے, یہ فوج کو میسج دے رہے ہیں, آپ کو نہیں دے رہے, فوج کو دے رہے ہیں؟ کس نے دی ہے بھائی؟ ایک جلسہ کیا پی ٹی آئی آپ لوگوں نے دیا, وہ ان کا یوم تاسیس کا جلسہ تھا جو اس سے پہلے سے اناؤنس تھا. دوسرا, وہ روٹین کی اپنی کارروائی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو جلسے کر نہیں رہی. ہمارا الیکشن کا جلسہ ضرور ہوگا کشمیر کے اندر. اگر اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ماس موومنٹ میں جاتی بھی ہیں تو ان کی صورتحال اور ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس سارے عمل میں پہلے تقاریر کر کے, پہلے اپنے بیٹے کا انٹرویو ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا, پھر ان کے ساتھیوں کی اعلیٰ گفتگو نے ان کو بہت پھنسایا, پھر ان کے ایڈوائزرز نے ان سے 2 سپیچز کروائیں, اور اب عوامی رابطہ, یعنی یہ جو مسل دکھانے ہیں, ہم آپ کی پاپولیرٹی کو چیلنج تو کر ہی نہیں رہے جناب. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں, جیسے بھی آپ کی اکثریت ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل آپ اکثریت کے حامل وزیر اعظم ہیں, اور آپ کو جا کے مسل دکھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ صرف وہ جو رستہ, وہ جو ایک تحقیق ہے وہ کرا دیں, اور ہم کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے. آپ نے, ویسے وہ شاید مناسب تو نہ ہو, لیکن مجھے متبادل کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ ماننے والی بات ہے کہ حکومتیں ہمیشہ اڑا کرتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی ان کو ماننا پڑتا ہے, لیکن تب تک نقصان ہو جاتے ہیں.
ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم تو کوئی انسٹیبلٹی نہیں چاہتے. ہم کسی طرح کا جمہوریت کو خطرہ ہے بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر جمہوریت کو خطرہ ہوا تو آپ جمہوریت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, ہم ہیں, ہم جمہوریت کو سوال رکھیں گے. دوسری گزارش کہ جی ترقی کا راستہ روکا جا رہا ہے, وہ بھائی ہم اسمبلی میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم سپریم کورٹ کے ایک کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں, ہم فورینسک آڈٹ کی بات کر رہے ہیں. کون سی ترقی کو روک رہا ہے کوئی؟ کون سے ہم نے آ کے ماس موومنٹ شروع کر دی؟ وزیر اعظم صاحب جلسے تو آپ نے شروع کر دیے ہیں, اور آج سنا ہے کہ کل وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, وہاں کو 3 دفعہ پہلے اس گیس کا افتتاح ہو چکا جس کا نیا افتتاح ہونے لگا ہے. تو یہ مسئلہ کسی اور کو یقیناً اصل جو کہہ رہے ہیں کسی اور کو دکھانے کے لیے ہے. اپوزیشن بیچاری تو کہیں کچھ نہیں رہی. ہاں ایک بات طے شدہ ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, کہ اگر وہ اپنے مسئلے اس ملک کے عوام کو, میڈیا کو اور اپوزیشن کو دکھانا چاہتے ہیں تو یہ بات اپوزیشن کو سوٹ کرتی ہے, اپوزیشن کو سوٹ کرتی ہے عوامی رابطہ مہم. آئیے, اگر آپ ضرور چاہتے ہیں کہ حالات آپ کے ہاتھ سے باہر نکلے تو بسم اللہ, لیکن جو بھی حالات ہوئے نہ ڈیموکریسی ڈیریل ہوگی نہ اس ملک کا کوئی نقصان ہوگا, الٹیمیٹلی حکومت کا نقصان ہونے بالکل کا ٹھیک ہے امکان سر. ہے. اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, کہہ رہا ہے کہ اگر تحقیقات ہوئی تو ہم پھنسیں گے, اس لیے وہ لڑائی لڑنے نکلے ہیں. ٹھیک سر, رائٹ سر. ویسے ایکسکیوز می, پرائم منسٹر کی ٹیم کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر تحقیقات ہوئی تو وہ جیسے پاکستان تحریک صاحب میں جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا جاتا ہے قرضہ معافی کے حوالے سے, وہ پیپلز پارٹی کے بھی نام لیے جاتے ہیں کہ وہ اس لیے بنایا گیا کمیشن کے تاکہ آپ سب اسی کے اندر ایک ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. اس پہ بھی ضرور پوچھوں گا, کہہ رہا صاحب میں یہ حکومتی موقف ہے. دیکھیں نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل کریں. سر بریک کے بعد, بریک کے بعد مطالبہ کیا ہے سر جو ایک تو میں شعر سے ہی پڑھ دوں. یہ وہ شعر ہے جو اطلاعات ہے بڑی مصدق کہ نواز شریف صاحب نے اپنی اسپیچ میں حذف کروایا. یہ میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ صاحب کو چلے گا پتا, پرائم منسٹر کا موڈ بڑا اگریسو ہوا ہوا ہے. سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے. پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب میں یہ کہنا تھا یا کہا, ایڈٹ کرایا, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں. شعر کا انصاف کیا کہ نہیں. مصدق ملک صاحب بڑا ہی اگریسو موڈ میں جا رہے ہیں پرائم منسٹر. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے لیڈر کی طرح اگریسو تو ہو رہے ہیں, لیکن جو ان کے روزمرہ کے کام ہیں, جو عوام نے جس کام کے لیے ان کو بٹھایا ہے اس اہم ترین پوسٹ پہ, وہ آپ کو لگتا نہیں کہ وہ ڈرفٹ ہو جائیں گے, ان کی فوکس شفٹ ہو جائے گا. جب وہ اپوزیشن کو اور ان معاملات کو لے کے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے تو ڈیلی کام کون دیکھے گا؟ مطلب روزمرہ کے کام, ایڈمنسٹریٹو جاب, لوگوں کو ریلیف دینا, پالیسیاں بنانا, یہ کون کرے گا سر؟ جب پرائم منسٹر بھی اپوزیشن تو فارغ ہوتی ہے, اس کا تو کام ہے پروٹیسٹ کرنا. پرائم منسٹر تو ہمارے ویلے نہیں نا ہے. تو یہ کس طرح کیا ہو رہا ہے سر, اتنا اگریسو پوسچر کیوں اپنایا ہے؟ جی میں شاہد صاحب کامران صاحب ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں, سب سے پہلے آج خدا کا شکر ہے یہ پہلا پروگرام ہے جس میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا گیا. میں آپ ہی کے پروگرام میں تھا, وہاں پہ بھی مطالبہ کیا گیا. میں 2 ہفتے سے ہر پروگرام میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس کی وجہ یہی پاناما کی جو ویب سائٹ تھی جس میں سے وہ کارٹونز دکھائے جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نام لکھا ہوا ہے سعودی عرب کے بادشاہ کا اور پرائم منسٹر کے وزیر اعظم کا. تو آج آپ دیکھیے کہ وہ جو مورل جو گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی اس ایک ویب سائٹ کی بنیاد کے اندر, اس کا جو پریجوڈس جو ہے وہ قوم کے سامنے ثابت ہو گیا اور کم از کم گفتگو کے اندر ایک ٹھہراؤ آیا ہے. ٹھیک ہے, اور بات یہ ہو رہی ہے اب میرے سوال کا جواب پلیز دیجیے. کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ جی میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت جو ہے, یہ میں ذرا 1 منٹ کامنٹ کرنا چاہوں گا آپ کی پرانی بات پہ جس کا شعر سے جس کا تعلق ہے. دیکھیں, ہمارے دماغ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے جو باتیں کر رہی ہے اس کا تعلق گیدڑ بھپکیوں سے ہے. بالکل نہیں ہے. اور اگر آپ میرے سے بلنٹلی پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ بالکل پی ٹی آئی سے ہے. میں آپ بڑی صاف الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ جو ہے نا کہ مجھ سے لڑے گا نا تو میں اپنے ماموں کو لے آؤں گا. یہ اتنی دیر سے ہمیں ڈرا رہے ہیں اپنے ماموں سے کہ ہم ان کو بار کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ماموں ہیں وہ ہمارے بھائی نہیں. بات تو سن لیں نا, میری بات سن لیں. یہ جن سے ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ میں اپنے ماموں کو لے آؤں گا, پھر وہ تجھے بتائیں گے وہ ماموں جو ہے نا وہ اصل میں ہمارے بھائی ہیں. اس وجہ سے ماموں نے تو ہمیں نہیں کہا, لیکن یہ ماموں کا نام لے لے کے جب ہمیں ڈراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ یہ گیدڑ بھپکیاں ہمیں نہ دیں, آپ ہمیں نہ ڈرائیں. میں سمجھا آپ کہنے لگے ماموں ہمارا بھائی ہے اور اس میں آ کے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں.
میں یہ سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے تحت ہے، لیکن یہ مذاق تھا، یہ مذاق حذف کر دیجیے گا اگر آپ نے مائنڈ کیا ہوگا اس کو. بہرحال کوئی بات نہیں، دیکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں زور کتنا بازو ہے قاتل میں. کوئی بات. جی جی، تو کہہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ارشاد نہ ڈرائیں. نہیں کہہ صاحب جی دوسری صاحب کی بات سنیے. دوسری بات شاید ان کا مقصود یہی تھا کہ آپ ماموں کو لے آؤ، ہم تمہارے ماموں سے نہیں ڈرتے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو ہے قاتل میں ہے. تو چلیے یہ آپ نے شیخ سے انصاف کر دیا، بے شک دے دیں. جی ہمیں تو ایسا نہیں دکھ رہا ہے، گیدڑ بھبکی تو آپ کی ہے یا اسد عمر صاحب کو بالکل دکھ رہا ہے. سر یہ دکھتا نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ نظیم علی صاحب اگر یہ نظر آ جائے نا پھر یہ آپریشن ناکام، اگر یہ نظر نہیں آتا. نہیں آپ کامران صاحب فرما رہے ہیں، اور قمر زمان قائرہ صاحب کی پارٹی یہ جانتی ہے کہ یہ ہو جایا کرتا ہے، ہماری پارٹی یہ جانتی ہے کہ یہ ہو جایا کرتا ہے. اسی وجہ سے سی او ڈی جو ہے وہ بنا تھا کہ یہ نہ ہو. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، پی ٹی آئی کے آدھی بریک نکل گئی اسی کام میں. نہیں ابھی لیکن ابھی کچھ وقت لگے گا، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کو یہ سمجھ. چلیے میں خاموش ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، گیدڑ بھبکی ہمارے سر ماموں کو لے کے ان کے بھائی ہیں، بالکل آئین کے مطابق کام ہوگا. اس پہ تو تعجب مجھے بالکل اس پہ تو تعجب نہیں ہوا کہ وہ ماموں بھتیجے بھانجے کی بات کر رہے، کیونکہ پوری پارٹی چلتی خاندان کے اوپر ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھابھی ہے، تو وہ تو سرپرائزنگ نہیں ہے کہ یہ بات آپ کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے. بالکل سرپرائزنگ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سر ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ فوج انٹروینشن کرنے والی ہے. مسلم لیگ نون کی ایک لمبی فہرست ہے جو ٹی وی پہ آ کے بولتے رہے فوجی جرنیل سازش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوئے، حکومت کو الٹانا چاہتے ہیں. ہم تو نہیں کہتے تھے، آپ کہتے تھے. آپ کو پتہ نہیں ماموں ہیں، تایا ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ کے، وہ جو بھی لگتے ہیں بھائی ہیں، آپ کو بہت یاد آتے ہیں. اب آپ جو ان کی بنیادی بات ہے دیکھیں سیریس نوٹ کے اوپر، آپ ہمیں ڈرائیں، یہ جو وہاں پہ جو ویب سائٹ جو ہے، یہ ویب سائٹ جو ہے سر، ہم تو نہیں ڈرا رہے، آپ خود بخود ڈر جائیں. آپ اتنا ڈرا کریں مصدق صاحب، آپ اتنا ڈرا کریں. ہم نے تو کبھی ایک دفعہ نہیں کہا. میں نے تو ابھی کہا ہے کہ اگر جمہوریت کو اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ بیٹھے ہیں، ایک ایسا ٹرمز آف ریفرنس، ایسا قانون بناتے ہیں جس سے عوام بھی مطمئن ہو جائے کہ ہاں واقعی انصاف ہو رہا ہے. جہاں تک ویب سائٹ سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، ویب سائٹ کے اندر کبھی بھی پہلے دن میں بھی نہیں لکھا ہوا تھا. انہوں نے صرف آج کی صورتحال پیش، میں نے خود بھی کبھی نہیں، آج کی صورتحال کے اندر ان کے بچوں کا نام ہے، ان کے بچے، وہی الزام ہے اور وہی وہ انویسٹیگیٹ کرائے. قائرہ صاحب یور ٹیک سر، یہ مورل گڈ والی بات بھی، زور بازو والی کیوں ڈراتے ہیں لوگ اتنا نون لیگ کو؟ نون لیگ تو ڈرنے والی نہیں ہے، استعفیٰ تو یہ نہیں دیتے. نواز شریف صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی نہیں دیا تھا. کیوں ڈرا رہے ہیں اتنا یہ پی ٹی آئی والے، یہ دوسرے لوگ؟ دیکھیے کون ڈرا رہا ہے ان کو بھائی؟ میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بات وضاحت ذرا کر دوں کہ پیپلز پارٹی کا آپ نے کہا نا، پیپلز پارٹی کنفیوز لگ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے دن یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کا فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے. اسمبلی میں یہ مطالبہ آنے سے پہلے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، میں نے، خورشید شاہ صاحب نے، ہم نے کڑی خدا بخش سے اس کا مطالبہ شروع کیا تھا کہ اس کا فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے. جب پی ٹی آئی نے کہا کہ جی چیف جسٹس اس کمیشن کو ہیڈ کرے، کیونکہ جو ریٹائرڈ ججز تھے انہوں نے ریفیوز کیا تھا، پی ٹی آئی نے کہا تھا سٹنگ جج کرے، تو ہم نے کہا کہ اگر وہ بھی، اس کا بھی خبر تھی کہ جی وہ شاید انہوں نے کوئی تحفظات کا اظہار کیا، تو پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں قبول ہے، اگر وہ نہیں تو پھر پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے. لیکن فورینسک آڈٹ اس کے اوپر پیپلز پارٹی تو ساری جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے، اور 2 تاریخ کو پیپلز پارٹی آل پارٹیز کانفرنس ہوسٹ کر رہی ہے، جو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے، جو پناما لیڈ کریں گے آپ. بالکل ٹھیک ہے سر، کوئی ڈویلٹی نہیں ہے. سر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، قائرہ صاحب مجھے دل تو نہیں چاہ رہا روکوں، آپ کو سننا میں بڑا اچھا لگتا ہے. جی 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 سر یہ فرمائیے آپ. سب یہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک واپس آتا ہوں، آپ کی دوسری بات ضرور سنتا ہوں. میں بریک لیتے ہیں. پورے ہفتے کا کھانا میں نے فریزر میں بنا کر رکھ دیا ہے. اب جب میں نے نواز شریف صاحب کی پہلی تقریر سنی تھی، بڑی اگریسو تھی، جب انہوں نے ساخ خان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ میں اب کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا. مجھے تو خیر وہ سب بڑے اچھے لگے تھے، چاہے اقتدار ان کا چلا گیا. میں نے مس کیے، میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ یہ شعروں کو پڑھنا چاہیے تھا جو انہوں نے مس کر دیا. اس میں پروگرام ختم کروں گا کہ نواز شریف صاحب نے قوم سے خطاب میں شعر پڑھنا تھا. سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے،
دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں. یہ پڑھتے بڑا اچھا ہوتا. ریزلٹس کو چھوڑے آپ, لگتا کہ نواز شریف صاحب جو ہے پتہ نہیں کس شخص نے انہیں مشورہ دیا کہ نہ پڑھیں. بہرحال اگر یہی موڈ رہا تو دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنے ڈرامائی حالات آتے ہیں. امید رکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس ٹریبیونل کو اپوزیشن کی بات مان لیں گے 2 مئی کے بعد. کل تک کے لیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. So, where are you from? Pakistan. Oh, Pakistan.